السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنکم ورضوا عنہ۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا اور کنارے ہیں صحابہ، آقا ہے چاند اور ستارے ہیں صحابہ، اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا، اس معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرتا ہے، صحابہ کی توہین کرتا ہے، حتیٰ کہ کہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ توہین کرتے ہیں، کہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہیں پیارے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہیں پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں یہ توہین کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی شان اللہ کا قرآن بیان کرے، جن کی شان آسمان پہ بیٹھ کے آسمان والا رب بیان کرے، تو ناظرین یہاں پہ میں ایک جملہ بھی دیتا چلوں۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، صحابہ کی تربیت کی، اور صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی۔ اور یہ میں کہتا ہوں، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، یہ شہنشاہ نقوی لگا لیں یا آصر رضویٰ علوی لگا لیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ یہ صرف نبی پاک کے صحابہ کی توہین نہیں کرتے، بلکہ یہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے ہیں تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، میرے محبوب تربیت آپ کر رہے ہیں، اس جماعت کی تربیت آپ نے کی، صحبت انہوں نے آپ کی حاصل کی۔ فرمایا، اولئک حزب اللہ، اس جو آپ کی جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں، یہ آپ کی جماعت تو ہے، لیکن یہ میں رب کی بھی جماعت ہے۔ یعنی یہ پتہ یہ چلا، یہ قرآن کے بھی انکاری ہیں اور اللہ پاک کی جماعت کے بارے میں یہ جملے ایسے بولتے ہیں، یعنی اللہ پاک کی جماعت کی یہ توہین کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی تربیت کی ان کی یہ توہین کرتے ہیں۔ تو آئیے، میں چاہتا ہوں قرآن کا ایک اور آپ کو مقام سناؤں۔ یہ اپنی زبان سے غلیظ استعمال لفظ کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کوئی بندہ آسمان کی طرف تھوک پھینکے، منہ کر کے آسمان کی طرف، تو تھوک اس کے چہرے پر ہی گرے گا۔ لیکن آئیے، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، لہذا پتہ یہ چلا یہ جو ذاکر ہیں، یہ شیعہ ذاکر شہنشاہ نقوی اور آصر علوی، یہ قرآن کے بھی انکاری ہیں۔ قرآن کیا شان بیان کر رہے ہیں؟ تو چلیے ہم قرآن کا مقام پڑھتے ہیں۔ فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا، والذین معہ اشداء، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، وہ کافروں کے لیے سخت دل ہے، اور آپس میں کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس کے اندر نرم دل ہے، آپس کے اندر محبت بڑی ہے، آپس کے اندر پیار بڑا ہے۔ تو آئیے یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرتا چلوں۔ یہ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، الحمدللہ ہم تو پیارے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی لیتے ہیں، وضو کر کے لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، جب تک ہم پیارے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی پر ایمان نہیں رکھیں، ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی کے بھائی ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کو پتہ ہے جنگ مؤتہ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ ان کی بیوی کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ دیکھیے، صحابہ کی آپس میں محبتیں، پیار، کتنی محبت اور کتنا پیار ہے، رحماء بینہم، کتنی نرم دلی ہے، کتنا محبت ہے۔ اور جعفر طیار جنگ مؤتہ کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی بھابی جان کے لیے اگر رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو رشتہ ملتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیارے مرتضیٰ اپنی بھابی جان کا نکاح کرتے ہیں۔ ان کے تو آپس میں محبتیں بڑی ہیں، پیار بڑا ہے۔ تو دیکھیے، پیارے مرتضیٰ کو اگر رشتہ پسند ہے تو پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسند ہے۔ تو یقین مانیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کون؟ میں کہتا ہوں
یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ توہین کرتے ہیں، تو آگے ہم قرآن کی ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں، بلکہ قرآن کی سورۃ لیل پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی۔ یہ آیت بھی پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہی ہے۔ آگے ایک جملہ بتاتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا آگے چلے تو قرآن کی آیت کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ فرمایا اے میرے نبی، آپ کے جو صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں، ان کی بھی دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمینہ کے لال کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اسی والے سے ہم سورۃ ضحیٰ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ فرمایا میرے محبوب، آپ کی زندگی بھی دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ اور یہاں پہ ایک اور میں آپ کو جملہ بتا دوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا، یہ پچھلے وینسڈے کے اندر، بدھ کے والے دن رات بیگم کوٹ کے اندر جو صحابہ کی عظمت پہ کانفرنس منعقد ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی قاری متین اصغر رحمۃ اللہ علیہ وہ صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ یعنی ایسا سمجھ لیں قاری متین اصغر رحمۃ اللہ علیہ کا تماچا ہے شہنشاہ نقوی کے منہ پر، یعنی ایسا سمجھ لیں قاری متین اصغر رحمۃ اللہ علیہ کا تماچا ہے آصر رضا علوی کے منہ پر تھپڑ ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بیان کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ چلیے وہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ جب یہ آیت پڑھی ہے تو ترجمہ کرنے لگے ہیں تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ شہنشاہ نقوی کے منہ پر تماچا ہے، اور یہ اللہ کا ولی جا رہا ہے اور قرآن پڑھتا ہوا جا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بیان کرتا ہوا جا رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ایک قرآن کا اور مقام سنا دیتے ہیں۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ فرمایا قرآن کی آیت کیا ہے سورۃ توبہ کی؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر پہنچے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی جی ہمیں کوئی دیکھ ہی نہ لے، دشمن چل رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ پیارے ابو بکر صدیق پریشان نہ ہو، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ دے دوں آپ کو، یہاں پہ نبی پاک فرما رہے جمع کا سیگا بول رہے ہیں، جمع متکلم کا سیگا ہے۔ میرے خیال سے ان ذاکروں کو یہ عربی گرامر بھی نہیں آتی ہوگی، یہاں پہ اللہ پاک جمع کا سیگا استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ معنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پیارے ابو بکر صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کریں۔ اور جب نبی موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے فرعون پیچھے ہے، تو نبی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے ہم آگے جاتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، پیچھے جاتے تب بھی مرتے ہیں۔ تو نبی موسیٰ علیہ السلام نے کون سے الفاظ کہے تھے؟ فرماتے ان اللہ معی۔ یہاں پہ نبی موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، حالانکہ ساتھی بھی تھے نا، لیکن نبی موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ایسے ذاکروں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔